کثیرا لعلکم، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کثرت سے ذکر کی فضیلتیں بھی بیان فرمائی، اور حضور نبی کریم علیہ السلام نے بھی بیان فرمایا کہ ذکر کرنے والوں کی جو فضیلتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان کو کتنا نور عطا فرمائے گا، کیسے اللہ تعالیٰ ان کو فضیلتیں عطا فرمائے گا. یہ ایک بحث ہے، انشاءاللہ ذکر کروں گا بعد. اگلی جو آیت ہے اس سورہ مبارکہ کی آخر کی، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. یہ اس کا شان نزول کچھ ایسے ہے. پہلے جو یہ ہم تقریر کر رہے ہیں نا، ہم اردو میں کرتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام اور عرب میں ابھی بھی عربی میں ہوتی ہے، آقا کریم علیہ السلام بھی عربی میں بیان کرتے تھے. تو یہ نماز کے بعد ہوتی تھی، پہلے نماز پڑھتے تھے، اس کے بعد یہ خطبہ تھا. تو نماز پڑھ لی تھی، خطبہ ہو رہا تھا. مدینہ میں تاجروں کا ایک قافلہ آیا، نماز سے فارغ ہو چکے تھے، خطبہ سن رہے تھے صاحب. تو اس نے آ کر مدینہ کے بازار میں اعلان کر دیا کہ جی غلہ آ گیا ہے، اگر کسی نے لینا ہو تو آ جائے. مسجد میں جو صحابہ کرام بیٹھے تھے، گھروں میں کافی دن ہو گئے، سب کے پاس غلہ ختم ہو چکا تھا، آٹا ساری چیزیں ختم ہو چکی. صحابہ نے کہا نماز تو پڑھ لی ہے. وہ اٹھے، مسجد سے باہر چلے گئے بازار کی طرف. آقا کریم علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے، ممبر پر کھڑے تھے، خطبہ دے رہے تھے. صحابہ اٹھے، مسجد سے باہر چلے گئے سارے. صرف 12 صحابہ مسجد میں بیٹھے رہے. سارے نکلے مسجد سے باہر، بازار کی طرف چلے گئے. اللہ تعالیٰ نے فوراً آیت نازل فرمائی، فرمایا وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. حبیب، یہ جو تجارت کو دیکھ کر، غلے کو دیکھ کر، سامان کو دیکھ کر یا کھیل کو دیکھ کر، وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، آپ کو اس حال میں چھوڑ گئے کہ آپ خطبہ دے رہے ہیں. آپ کو چھوڑ کر چلے گئے نا، تجارت کو دیکھ کر یا کھیل کو دیکھ کر، کاروبار کے لیے بازار میں چلے گئے ہیں. قل، حبیب آپ ان کو اعلان فرمائے، فرما دیں ان کو، ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ، اس تجارت اور کھیل کود سے اللہ تعالیٰ کے پاس خیر موجود ہے. اس تجارت میں خیر نہیں ہے جو تم میرے مصطفیٰ کو چھوڑ کر بازار میں چلے گئے ہو، اللہ کے ذکر کو چھوڑ کر بازار میں چلے گئے ہو. اس میں خیر نہیں ہے، خیر اللہ کے پاس ہے، اور وہ خیر میرے مصطفیٰ تقسیم فرما رہے ہیں. فرمایا خیر اس میں ہے. قل ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ. اور پھر اللہ نے فرمایا واللہ خیر الرازقین، کیا اللہ سے بہتر کوئی رزق دینے والا ہے؟ اللہ سب سے بہترین رزق دینے والا ہے. تو یہ پھر صحابہ کرام جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے خطبہ دیتے ہوئے سارے صحابہ بیٹھے رہتے تھے. آپ آداب بھی سارے جانتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام کی محفل میں صحابہ بیٹھتے کیسے تھے. امام بخاری نے ساری باتیں نقل بھی کی کہ صحابہ ایسے بیٹھے ہوتے تھے، اگر ان کے سروں کے اوپر آ کر پرندے بھی بیٹھ جائیں تو وہ حرکت نہیں کرتے تھے. یہ میرے مصطفیٰ کی محفل کا ادب ہوتا تھا. اور پھر ایک دن آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ مزے کے بعد خطبہ دے رہے ہیں، مسجد بھری ہوئی ہے. کچھ صحابہ تھے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہوئے تھے اور کچھ باہر آ رہے تھے، اور آقا کریم علیہ السلام خطبہ دے رہے ہیں. جیسے میرے مصطفیٰ نے دیکھا کہ صحابہ مسجد کے دروازے پر کھڑے ہیں، کچھ باہر سے آ رہے ہیں، میرے مصطفیٰ نے فرمایا جہاں پر کوئی ہے بیٹھ جاؤ، تنگ نہ کرو، جہاں پر کوئی ہے بیٹھ جاؤ. دوسروں کو یہ نہیں کہ یہ سائڈ پر ہو جائے، جگہ چھوڑے تو آپ آگے آئیں. فرمایا اگر پہلے آنے کے لیے تو پہلے آیا کریں، جہاں پر کوئی ہے بیٹھ جاؤ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی باہر دروازے پر تھے، جوتیاں جہاں پر اتارتے تھے، باہر دروازے پر اعلان سنا، وہیں پر بیٹھ گئے، وہیں پر بیٹھ گئے. آقا کریم صلی اللہ علیہ، یہ خطبہ ہے. ہم اکثر کہتے ہیں جناب مسجد میں آپ پہلے اگر تشریف لائیں تو پہلی صفوں کو مکمل کیا کریں. یہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ جمعے والے دن لوگوں کی گردنوں کو پھیلان کر آگے آتا ہے وہ اپنے لیے جہنم کا پل بنا رہا ہے. مسجد لوگوں کی گردنیں پھیلان کر کسی کو ادھر کرنا، یہ تکلیف دینا لوگوں کو ہوتا ہے. فرمایا مسجد میں آ رہا ہے، جمعہ پڑھنے کے لیے آ رہا ہے، اچھا کام ہے، اچھا دن ہے، اچھی جگہ ہے، نیت بھی اچھی ہے، مگر لوگوں کو تکلیف آ گئی. اب سوچیں نا یار، لوگوں کو تکلیف آ گئی. آپ نماز کے لیے آئے ہیں، جمعہ کے لیے آئے ہیں، اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا سید الایام، تمام دنوں کا سردار دن ہے، عید کا دن ہے. لوگ عید پڑھنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، جمعہ پڑھنے کے لیے مسجد میں بیٹھے ہیں. آپ بھی تو اسی کام کے لیے آئے ہیں. آپ نے لوگوں کی گردنوں کو پھیلان کر آگے آ رہے ہیں. مصطفیٰ نے فرمایا اس کی ساری عبادتیں نہیں اللہ دیکھے گا،
اللہ دیکھے گا میرے بندے کو تکلیف کس نے پہنچائی ہے، میرے بندے کو تکلیف کس نے پہنچائی ہے۔ تو جہاں جگہ ملے وہاں پہ، یہ اکثر بھائی جو آتے ہیں جو باہر بیٹھ جاتے ہیں، راستہ بند کر دیتے ہیں، اگلی جگہ خالی ہوتی ہے، یہ ان کے لیے بھی یہ ہے کہ آپ ان کو تکلیف نہ دیا کریں، ان کے لیے اذیت کا سبب آپ بھی نہ بنیں۔ یہ وعید جو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے، آپ ان کے لیے یہ سامان مہیا نہ کریں کہ آپ راستہ بند کر دیں، وہ آئیں اور وہ پریشان ہو، یار اگلی جگہ خالی پڑی ہے، لوگ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ آپ کی گردنوں کو پھلانگ کر آئیں گے تو وہ اس وعید کے مستحق ہو جائیں گے۔ تو آپ لوگ بھی ایک دوسرے کا خیال کیا کریں، اور پہلے آگے جگہ خالی ہے تو اگلی جگہ کو پر کریں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ امام کے جتنا قریب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اتنا قریب ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی رحمت مسجد میں نماز کے دوران نازل ہوتی ہے تو سب سے پہلے امام پر نازل ہوتی ہے، اس کے بعد پھر پہلی صف والوں پر، دائیں طرف پھر بائیں طرف، ایسے تقسیم ہوتی ہے پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت۔ تو کوشش کیا کریں آپ مسجد میں تشریف لائیں تو کوشش کریں پہلی صف میں آ کر بیٹھیں۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں علم ہو جائے کہ پہلی صف کا ثواب کتنا ہے، تم قرآن اندازی کرو کہ میں نے پہلے کھڑے آ کر ہونا ہے، میں نے پہلے کھڑے آ کر ہونا ہے، تم قرآن اندازی اگر تمہیں علم ہو جائے۔ مگر ہمیں علم نہیں ہے، ہم کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، جب اقامت کھڑی ہو جائے گی ہم بھی جا کر چلے جائیں گے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین اور اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے یہ پوری سورہ مبارکہ میں آپ دیکھیں اللہ نے فرمایا جب جمعہ کی اذان ہو جائے تو اس وقت اس کے بعد خرید و فروخت نہ کرو۔ اکثر ایسا ہوتا ہے ہماری دکانوں پر دو بھائی ہوتے ہیں، باپ بیٹا دونوں بھائی ہوتے ہیں، یا کسی نے دو چار بندے رکھے ہوئے ہوتے ہیں کام کے لیے، دو کو اس مسجد میں بھیج دیتے ہیں، دو کو اس مسجد میں، کہتے ہیں جہاں پر پہلی ہوتی ہے ہم وہاں پڑھ لیتے ہیں، جہاں پر بعد میں ہوتی ہے ہم وہاں پڑھ لیتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اس میں واضح البیع تجارت کو چھوڑنا آیا؟ نہیں آیا نا، وہ نماز پڑھنے کے لیے گئے، تجارت ہو رہی ہے، جمعہ کی اذان ہوگی تجارت ہو رہی ہے، اللہ کا حکم تھا کہ تجارت بند کر دیں آپ۔ ہم نے اپنی لاجک نکالی کہ جن نماز ہی پڑھنی ہے نا، دو بندے ادھر پڑھ لیں گے دو ادھر پڑھ لیں گے، کاروبار تو بند نہ ہو، اللہ کہتا ہے بند کریں۔ میں نہیں کہہ رہا آپ سے کہ آپ بند کریں بھائی، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ آپ کا جی مولوی تو اب ہمارا کاروبار بند کروانے کے پیچھے ہو گئے۔ وزر البیع، آپ تجارت کو ختم کریں، جمعے کے دن جب جمعے کی اذان ہو جائے آپ کہتے ہیں یہ تو ہمارا سراسر نقصان ہے، اللہ کہتا ہے ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یہ تمہارے لیے۔ آپ کہتے ہیں جی یہ تو مولوی صاحب تو نقصان کی بات بتا رہے ہیں، دکان بند کر کے آ جائیں، ہم نے تو کبھی بھی نہیں کی۔ جمعہ کے دن کرنی پڑے گی، جمعہ کے دن کرنی پڑے گی۔ آپ جمعہ کے دن نماز جمعہ کے لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مکمل اہتمام کیا کریں، اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھی طرح غسل کریں اور بچوں کو بھی غسل کروائیں، اچھے کپڑے پہنائیں، خوشبو لگائیں، اور پھر مسجد کی طرف آئیں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا جتنے قدم چل کر آؤ گے اللہ تعالیٰ نیکیاں عطا فرمائے گا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بندہ جمعہ کے دن نماز جمعہ کے لیے غسل کرتا ہے اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے جو اس بندے کے لیے قیامت تک دعائے مغفرت فرماتا رہتا ہے۔ یار کتنی رحمتیں اور برکتیں اللہ تعالیٰ نے نماز جمعہ میں ہمارے لیے۔ سید الایام، تمام دنوں کا سردار دن ہے، اور ہم اس کو کاروبار میں گزار دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کاروبار کے لیے نہیں رکھا، تھوڑا سا وقت آپ صبح کر سکتے ہیں کاروبار، ایسا نہیں ہے کہ سارا دن آپ کر سکتے ہیں کاروبار، جب تک نماز جمعہ کی اذان نہ ہو۔ نماز جمعہ کی اذان سے لے کر نماز جمعہ کی ادائیگی تک آپ کاروبار نہیں کر سکتے۔ جیسے نماز جمعہ کی ادائیگی ہو جائے، آپ نماز ادا کر چکے، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فانتشروا فی الارض، پھر زمین میں پھیل جاؤ، وابتغوا من فضل اللہ، اور اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ اس رزق میں تمہارے لیے فضل بھیجے گا، پھر اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اس رزق میں برکت بھیجے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس تھوڑے کو بھی زیادہ فرما دے گا، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں قناعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ پھر جب تم مسجد میں آؤ گے، اللہ کا ذکر سنو گے، خدا کی یاد تمہارے دل میں آ جائے گی، خدا کی یاد تمہارے دل میں آ جائے گی، اللہ کا فرمان سنو گے، آپ کے دل میں کو اللہ تعالیٰ علم سے لبریز فرما دے گا۔ اور ایسی محفل، مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا بندہ گھر سے نکلے مسجد میں لیے یا کسی ایسی محفل میں کے لیے جہاں سے علم حاصل ہو، جہاں سے علم حاصل ہو، نیت کرنے کے لیے جائے کہ جی علم حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہو۔ فرمایا جب میرے مصطفیٰ، اس حدیث کے راوی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بندہ گھر سے نکلتا ہے
تو اس کے پاس گناہوں کے اگرچہ پہاڑ بھی ہوں، گھر سے نکل رہا ہے، گناہ گار ہے، پہاڑ ہیں گناہوں کے، جب ایسی محفل میں آ کر بیٹھتا ہے جہاں سے علم کی باتیں ملے، قرآن کی باتیں ملے، مصطفیٰ کا فرمان اس کو سننے کو ملے، جب اس محفل سے واپس جاتا ہے اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما دیا کرتا ہے۔ یار کتنی بڑی بات ہے۔ اب ہم اتنی بڑی سعادتیں، رحمتیں اور برکتیں ساری ضائع کر دیتے ہیں، صرف یار نماز ہی پڑھنی نہ، جا کر آخر میں جا کر 5 منٹ میں پڑھ لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں۔ مسئلے تو بہت سارے ہیں ہمارے لیے، وقت ہم کہتے ہیں جناب وقت ہمارے لیے اتنا کم ہے، اتنا شارٹ وقت ہوتا ہے، ہم نے اپنے سارے کاروبار اور کے لیے ٹائم کی ڈیوائڈ کیا ہوا ہوتا ہے، تقسیم کیا ہوا ہوتا ہے، اس کو اتنا دینا ہے، اس کو اتنا دینا ہے، نماز اتنے بجے ہونی ہے، 5 منٹ پہلے جا کر پڑھ لیں گے۔ تو بھائی آپ دیکھیں تو صحیح، اللہ کے لیے جب وقت نکالیں تو صرف 5 منٹ نہ نکالیں۔ اللہ کے لیے جب جمعے والے دن اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، جب جمعے کی اذان ہو جائے تو پھر فسعوا الی ذکر اللہ، دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف، دوڑو، سارے بولے دوڑو۔ اس دوڑنے سے مراد میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ دوڑ کر آنا نہیں ہے، کوشش کرنا ہے۔ اللہ کے ذکر کے لیے کوشش کرو کہ ہم مسجد میں جائیں گے اللہ کا ذکر کریں گے، ہم مسجد میں جائیں گے قرآن سیکھ کر آئیں گے، ہم مسجد میں جائیں گے مصطفیٰ کا فرمان سیکھ کر آئیں گے، اپنے بچوں کے لیے کوئی اچھی تربیت کی بات سیکھ کر آئیں گے۔ یہ ساری باتیں اگر آپ وقت پر تشریف لائیں گے تو ہوں گی۔ اکثر ایسا ہوتا ہے موبائل پر بیٹھے رہتے ہیں، یہ خاص کر نوجوانوں کے لیے، بیٹھے رہتے ہیں، فیس بک یوز کرتے رہتے ہیں یا کوئی ایسی ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں، آخر میں جب اذان ہو کیا آخری اس کے لیے جلدی سے کیا، وضو کیا، سنتیں بھی ہمیں ملی نہ ملی، جلدی سے آ کر نماز میں، خطبہ بھی نکل گیا، آ کر فرض ادا کر لیے۔ تو بھائی یہ تو آپ نماز تو نہیں نہ پھر پڑھ رہے۔ ہمارے پنجابی میں مثال دیتے ہیں گونگلوؤں سے مٹی جھاڑنے والی بات، گونگلو کہتے ہیں شلجم کو، شلجم کو جب ایسے نکالتے ہیں نا تو اکثر صاف ہوتا ہے، اس پہ مٹی نہیں لگی ہوئی ہوتی، تو اس کو ایسے پھر بھی جھاڑ لیتے ہیں کہ مٹی جھڑ گئی اس میں سے۔ تو پھر تو یہ آپ ایسے ہی کر رہے ہیں نا، کوئی مسئلہ نہیں، اللہ تعالیٰ کو دکھائیں کہ ہم آئیں۔ بھائی تھوڑا سا وقت نکالیں اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں سکون پیدا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو اطمینان کی دولت سے مالا مال فرمائے گا۔ آپ خدا کے لیے وقت نکالیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بھی ہے کہ جو اللہ کے لیے وقت نکالتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قناعت عطا فرما دیتا ہے، اس کے دل کو سکون سے بھر دیتا ہے اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔ یہ حدیث قدسی ہے۔ اور جو بندہ اللہ کے لیے وقت نہ نکالے، خود کہے کہ جی میں کر لوں گا، اپنے سارے کام سمیٹ لوں گا، اللہ نے فرمایا کہ میں اس کے کاموں کو ایسے بکھیر دیتا ہوں، سارے دن وہ کام کرے گا، سارے گھر والے وہ کام کریں گے مگر پوری نہیں پڑے گی، بچے بھی کام کریں گے، خواتین بھی کام کریں گی، خود بھی سارے دن، ساری رات کی شفٹیں، نائٹ ڈے، سارا دن کام کریں گے، رات کام کریں گے، مگر پھر بھی برکتیں ہم یار 5 منٹ اور آدھا گھنٹہ اوور ٹائم لگا لے، جلدی ہو جائے گی، اچھا پیکج ہو جائے گا۔ فرمایا نہیں، سارا دن کیوں نہ لگا لو، جب تک میرا ذکر نہیں کرو گے روزی میں برکت آ ہی نہیں سکے گی۔ روزی میں برکت تب آئے گی جب میرا ذکر کرو گے۔ برکت تو میں نے دینی ہے، رزق میں نے دینا ہے، مجھ سے لو لگاؤ، رزق سے لو نہ لگاؤ، رازق سے لو لگاؤ۔ رزق کے پیچھے نہ بھاگو، رازق کے پیچھے بھاگو۔ رزق کے لیے ہر اپنی سانسیں ضائع نہ کرو، جو رزق دینے والا ہے اس کے در پر آ جاؤ، جو رزق کو تقسیم کرنے والا اس کے پاس آ جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی اللہ۔